میرے پہلے مہمان جناب خالد چشتی صاحب، ایئر کموڈور ریٹائرڈ ہے آپ، ستارہ امتیاز ملٹری، ستارہ بصالت ہے، اور مختلف انسٹیٹیوشن جو ہیں ان میں اب بھی لیکچر دیتے ہیں۔ فوجی جو ادارے تھے ہمارے ملٹری کے، ان میں بھی یہ استاد بھی رہے، پڑھاتے بھی رہے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب۔ جی چشتی صاحب، کہاں گڑبڑ ہو گئی اساتذہ کی طرف سے، طلباء کی طرف سے؟ کہاں لیک کہاں ہم کرتے؟ بہت مہربانی غازی صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ میرا خیال ہے قصور کہیں ڈسکنیکٹ درمیان میں ہی ہے، کیونکہ پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے استاد ہے کیا۔ جو میری سمجھ ہے وہ میں شیئر کر لیتا ہوں۔ جی ارشاد۔ سر، میری نظر میں سب لوگ کہتے ہیں تعلیم دیتا ہے، میں کہتا ہوں تعلیم کا تجسس پیدا کرتا ہے، کیوریوسٹی پیدا کرتا ہے، واہ واہ واہ، تشنگی پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ استاد، اگر میں جتنے یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ ہونا چاہیے، اور وہ انگریزی کا لفظ ہے لیکن وہ نیگیٹو نہ لیا جائے، وہ میجیشین ہوتا ہے استاد، ٹھیک، جادوگر ہوتا ہے۔ کیوں؟ بالکل صحیح۔ کیونکہ جب میں ایک بچے کے سامنے ایک سبجیکٹ کھولنا چاہتا ہوں تو اس کے تجسس ہونا چاہیے کہ اب یہ چڑیا نکالے گا یا کبوتر نکالے گا یا رومال نکالے گا۔ جیسے میجیشین کا میں انتظار کرتا ہوں بچہ ہونے، اسی طرح علم کا جو نئی چیز میں نے انفولڈ کرنی ہے وہ بچوں میں تجسس پیدا کر سکوں تو میں استاد ہوں۔ اگر میں روزانہ ایک ہی کبوتر نکالوں گا یا ایک جیسا ہی کبوتر نکالوں گا تو میرے جو شاگرد ہیں وہ سمجھیں گے کہ اس میں علم میں کوئی کریوسٹی تو نہیں رہے گی۔ بہت اچھے۔ ایک بات تو یہ ہے، ہم کتنے پورے اترتے ہیں۔ پہلے جو استاد جو میں جن کی میں مثال بھی دوں گا، اور آپ نے بہت سارے بعد نام لیے اور دو کی مجھے بھی اجازت دے دیجیے گا، میں ان کا تھوڑا سا قرض کم کر لوں۔ جی جی بالکل۔ میرے بچپن میں میرے والد صاحب ایک ٹیکسٹائل کے مینیجر تھے، ملتان ان میں ایک پوسٹنگ تھی، میرا کالونی کا اسکول تھا اندر ہی، تو میرے ایک استاد تھے۔ جب میں نے وہ شہر، ملتان شہر سے تھوڑا باہر تھی کالونی، میں وہاں پڑھتا تھا، 8ویں جماعت میں والد صاحب شہر آ گئے، وہ میں اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ لینے چلا گیا کہ جی مجھے چھوڑیں۔ استادوں نے کہا جاؤ والد صاحب کو بھیجو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تمہیں چھوڑیں گے۔ واہ۔ تو میں وہ بورڈ ٹاپر نہیں تھا، یہ بھی میں کلیئر کر دوں، تو انہوں نے کہا تمہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ والد صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے کہا جی یہ شہر سے واپس آئے گا۔ لوگ شہر پڑھنے جاتے تھے، میں شہر سے واپس جاتا تھا۔ جب میرا میٹرک کا امتحان آیا، بہت سارے استاد تو شفقت رکھتے ہی تھے، لیکن ایک استاد مجھے شام کے ٹائم پہ کالونی سے شہر پڑھانے اس لیے آتے تھے کہ میرے نمبر کم آئے تو الزام تو ان پہ آئے گا کہ آپ نے ہم نے چھوڑنا چاہا تھا اسکول۔ فدا صاحب ان کا نام تھا، میں آج ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کوئی مہینہ گزر گیا، والد صاحب نے ایک لفافے میں پیسے ڈالے فیس کے طور پہ، یا ٹیوشن سمجھ لے آج کل۔ تو جب میں نے ان کو دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ لفافہ نہ صرف رکھ لو، اگر دوبارہ دیا تو شکل نہیں دکھاؤں گا۔ واہ، ہائے 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 ہائے۔ دوسرے استاد مشتاق صاحب، دونوں حیات ہیں، میں ان کی دعا گوں ان کی اچھی اور صحت مند۔ ہمارے تو کوئی ٹیچر نہیں زندہ نہیں۔ مشتاق صاحب جی، اب اندازہ لگائیے، جو پہلے فدا صاحب ہیں وہ کراچی چلے گئے، ان کی ایک بیٹی کی شادی تھی ملتان میں، بہت عرصے بعد وہ کراچی رہتے تو ان کا بھی ملتان کا کنیکشن ختم ہو گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی مجھے ملتان بلایا، میں اس وقت ایئر فورس میں ہی تھا اور میں لاہور میں پوسٹڈ تھا، میں لاہور ملتان جا رہا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ میں سارے استادوں کو اکٹھا کرتا ہوں جتنے حیات ہیں ملتان میں۔ اب تو میں رہتا نہیں، میری فیملی بھی موو کر گئی لاہور میں والد صاحب کے جاب چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو میں نے رابطہ کیا تو مجھے کسی استاد کا نمبر نہ ملے، ایک استاد کا نمبر ملا۔ تو میں نے مشتاق صاحب جن کو ٹیلی فون کیا، میں نے سر عرصہ 35 سال بعد، میرا 35 سال ان استاد سے کوئی رابطہ نہیں تھا، میں نے ان کو موبائل لے کے فون کیا، میں نے کہا سر مشتاق صاحب بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ میں نے کہا سر میں خالد چشتی بول رہا ہوں، آپ کا ایک ایسا شاگرد جس نے یاد تو ضرور رکھتا ہے، رابطہ نہیں رکھا، میں معافی چاہتا ہوں۔ آج آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 35 سال بعد میرے استاد نے مجھے کہا بیٹا خالد فاروق چشتی، میرا درمیانہ نام 35 سال کے بعد، اور میں بورڈ ٹاپر نہیں ہوں، میں ملک کا وزیر اعظم نہیں بنا، میں کوئی سروسز چیف نہیں بنا کہ ان کو یاد ہو کہ میں بڑا آدمی بن گیا ہوں۔ ہی ٹک مائی مڈل نیم سر، میرے والد صاحب کا بتایا ان کا یہ نام تھا۔ تو اب آپ سوچیں کہ میں تو ایک سیمسٹر پڑھا کے اگلے سیمسٹر اسٹوڈنٹ کا نام یاد نہیں رکھ سکتا میں، تو یہ میں فرق بتایا صرف چند سالوں میں یا چند دہائیوں میں کیا ہو گیا، کہاں ہم چلے گئے۔ تو آپ نے خود ہی کہا کہ استاد کی اتنی عزت کرتے تھے۔ علامہ اقبال کے بارے میں مشہور، ان کے اپنے جو استاد تھے، پہلے سر کا ان کو خطاب تھا، اور ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ میر حسین صاحب کے وہ جب وہ گزر رہے تھے تو کہتے ہیں ان کو دیکھ کے بھاگ پڑے کہ گھر چھوڑا ہوں، گھر چھوڑ کے واپس آئے تو لوگوں نے مذاق اڑایا کہ ایک پاؤں میں تو جوتی نہیں لی۔ یہ ادب۔ اب استاد، اب آپ کا سوال پہ کہ جی اب کیا ہو گیا،
جب یہ دہشت گردی کی چل رہی تھی فضا ہمارے ملک میں بھی اور باہر بھی، اور بہت زیادہ خودکش حملے ہو رہے تھے، تو بہت سارے جو پوٹینشیل یا فیوچر خودکش لوگ تھے لڑکے، وہ پکڑے گئے. یعنی اس سے پہلے وہ دھماکہ کرتے وہ گرفتار کر لیے گئے. جب وہ اکٹھے کیے گئے تو امریکن سائیکالوجسٹ نے آئے ان کا انٹرویو کرنے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ بن کیسے رہے ہیں سوئسائڈ بامبر. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، امریکن سٹیٹسٹکس میرے پاس تحقیق موجود ہے، انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ 100% لوگ جو دھماکے پکڑے گئے ہیں اس میں سے 50 یہ ان پڑھ نہیں ہیں، یہ صرف مدرسوں کے بھی نہیں ہیں. انہوں نے کہا 50% بچے اسکول ڈراپ آؤٹس ہیں. ڈراپ آؤٹس ہیں جو اسکول سے نکال دیے گئے یا چھوڑ گئے. تو جب ایک بچہ اسکول چھوڑتا ہے ظاہر ہے تو وہ اس میں دونوں میں سے یا استاد کا قصور ہوتا ہے یا شاگرد کا، تو چلو ہوگا. اور اس زمانے میں جن ایریا سے وہ آتے تھے وہاں ٹیوشن اور وہ بھی نہیں ہے کہ بہت ہائی اینڈ کے اسکول ہوں گے، فیسیں بھی نامنل سی ہوتی ہیں. تو میری ذاتی رائے یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے بدقسمتی سے پیشن کی بجائے اس کو ایک پروفیشن سمجھ لیا. استادوں نے بھی، شاگردوں نے ادب کرنا چھوڑ دیا. پہلے میں نے اپنا ادب کروانا ہے تو اسٹوڈنٹ نے میرا ادب کرنا ہے. میری پڑھانے کی سب سے بڑی انسپریشن میں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے سوچا ہم پڑھانا چاہیے. کیوں پڑھانا چاہیے؟ اسٹیو جاب جو ایپل جس نے فون بنایا، آئی فون بنایا، وہ مرتے وقت اس نے کو 12 نکات لکھے دنیا کے لیے کہ یہ یاد رکھے میں تو جا رہا ہوں. ایک جو سب سے انٹرسٹنگ اور دلچسپ اس نے واقعہ، اس میں ایک پوائنٹ لکھا ہے، انگریزی میں ہے، میں ترجمہ بعد میں کر دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ یو ول بی لوڈ وین یو آر بورن، یو ول بی لوڈ وین یو ڈائی، ان بٹوین یو ہیو ٹو مینج. واہ 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 واہ. آپ کو محبت ملے گی جب آپ پیدا ہوں گے، آپ کو محبت ملے گی جب آپ دنیا سے جائیں گے، بٹ اس دوران آپ نے اس کا انتظام خود کرنا ہے یا آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں. واہ واہ. تو میرا خیال ہے اپنی زندگی میں محبت دوسروں سے لینے کے لیے ضروری ہے کہ ایسا کام کر جائیں کہ دوسروں کی زندگی میں کوئی بہتری لا سکیں. اپنے لیے تو میں کماتا ہی ہوں. وہ قاضی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پرائڈ، جو قاضی صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جو پرائڈ ہے وہ مسنگ ہو گیا. میں پاکستان مختلف جہازوں پہ، فائٹر جہازوں پہ اور ٹریننگ جہازوں پہ انسٹرکٹر رہا ہوں، تو میں اپنی ڈائمنشن دے دیتا ہوں کہ باقی میرے مہمانان کا وہ تجربہ. حضور مجھے یہ بتائیے کہ ایک بچہ ایک 7ویں جماعت پاس کر کے ایئر فورس بھرتی ہو جائے اور 12ویں تک پڑھتا رہے اور اس کے بعد ایک فلائنگ انسٹرکٹر کے طور پہ میرے حوالے کر دیا جائے. جب میں جہاز کی طرف جا رہا ہوں، جو 2 سیٹوں والا ٹرینر ہے اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس طرف سے میں نے چڑھنا ہے یا اس طرف سے چڑھنا ہے، لیول وہاں سے شروع کروں میں، اور میں اسے کہوں کہ اسٹوڈنٹ جو کیڈٹ جو ہوتا ہے وہ ادھر سے چڑھے گا، انسٹرکٹر دوسری طرف سے سیٹ پہ آئے گا. اور اس کے تقریباً 10 دن بعد اگر آپ زمین پہ کھڑے ہوں اور وہی اکیلا ٹیک آف کر کے جا رہا ہو کیونکہ میں نے اس کو ٹرین کر دیا ہے، تو سینس آف اچیومنٹ، سینس آف سیٹسفیکشن یا سینس آف پرائڈ استاد کے دل میں کیا ہوگی کہ اس کو سائیڈ نہیں پتہ تھا اور یہ وہ اکیلا وہ اڑ گیا لے کے جہاز کو. تو یہ ایک پرائڈ ہے. ہم نے صرف ویلیو ایڈیشن یا ڈگری سٹیمپ نہیں کرنی یا کانووکیشن کی فوٹو نہیں لگانی واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ کہ میں آج کانووکیشن ہولڈر ہوں. ہم نے یہ لک بیک کرنا ہے، دونوں نے، استاد نے بھی اور شاگرد نے بھی، کہ میں نے ویلیو ایڈ کی کوئی. رومی جب آخری ایام میں تھے زندگی کے تو ان کو پتہ لگا کہ میں جا رہا ہوں، تو کسی نے میرے جیسے نے کہا کہ جناب رومی صاحب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں فرق صرف یہ ہے کہ میں دنیا کی مسند سے دلوں کی مسند پر شفٹ کر رہا ہوں. جس کا مطلب ہے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام دیکھ لیں، یاد ہے، لوگ ریفر کرتے ہیں. اور علامہ اقبال جیسے بندے نے کہا کہ اگر اقبال نہ ہوتا، اگر میرا رومی استاد نہ ہوتا.